نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ایک صوبے میں دیکھیں ایک ایسی سچویشن ہے, بڑی فریجائل سچویشن ہے دو گروپس کے بیچ میں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ بارڈرز پہ دیکھیں نا, جو آج آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو ایک ہینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, اس میں کہا گیا اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہوئے اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ ایک بہت ہی ریڈی میڈ قسم کی جو ہے نا ایک ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ ہے, جس سے ہم اپنے اس سال 2024 میں جو ہمارے جوان, سیکیورٹی فورسز کے جوان, پولیس کے جوان شہید ہوئے, ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے. اس قسم کی جو ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ بس ایک کاغذی کارروائی. نہیں میر صاحب, آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ رد الفساد اور ضرب اسب جب آپریشنز ہوئے تو کیا اس ناصور سے جان نہیں چھٹی؟ بالکل چھٹی. اب تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک نیا عزم کرنا چاہیے. رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد یہ کام بڑھ کیوں گیا؟ حکومت کس کی تھی؟ کس نے جیلوں کے دروازے کھولے اور دہشت گردوں کو دوبارہ ری سیٹل کرنے کے لیے؟ حکومت عمران خان کی تھی, لیکن سب جانتے ہیں کہ جو ڈیسیژن میکر تھے وہ جنرل باجوہ صاحب تھے اور جنرل فیض صاحب تھے. وہ جنرل باجوہ صاحب جن کو ایکسٹینشن دی مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے, کبھی کبھی ان کا بھی نام لے لیا کریں. نہیں, نام بالکل لینا چاہیے, سب کا لینا چاہیے کہ اگر دیکھیں غلط فیصلے ہوئے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی سب پہ آنی چاہیے. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب, اور علی ظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات کا آج آغاز ہوا ہے, اس کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا, لیکن یاد رکھیے گا اس مذاکرات کے راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں, اور وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ فی الحال عبور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن جو سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں وہ جب سیاسی طاقتیں اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کرتی ہیں اور اس میں جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں ان پر ڈپینڈنسی جو ہے, ان پر انحصار کم کرتی ہیں, تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب دونوں طرف سے انحصار جو ہے وہ غیر سیاسی طاقتوں پہ ہوگا تو پھر جیت جو ہے وہ غیر سیاسی طاقتوں کی ہوتی ہے, سیاسی طاقتوں کی نہیں ہوتی.